سامنے شراب اتنی زیادہ پی جا رہی ہے، اگر شراب کی حرمت کا اعلان ابھی کر دیا جائے تو لوگ اسلام ہی چھوڑ بیٹھے، کیونکہ شراب تو پانی کی طرح ان کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی۔ جوئے کا حال یہ تھا کہ لوگ رقم کے بعد اپنا مکان ہار جایا کرتے تھے، اور مکان ہارے تو اپنی بیوی لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی ہار گئے تو بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جواری تھے عرب کے لوگ، کون بنے گا کروڑ پتی والے بھی اتنے بڑے جواری ابھی تک نہیں ہیں۔ وہ صرف پیسہ لگاتے ہیں، کسی کو کنگال کرتے ہیں اور کسی کو ایک دم کروڑ پتی بنا دیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی بھی نہیں جوئے میں لگتی ہے۔ وہ حالات دیکھیے نبی کے سامنے چیلنج کتنا بڑا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا چیلنج یہ تھا کہ میرے گھر میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کو اب گھر میں رکھنا نہیں ہے۔ 1 سال 1.5 سال تک اس لڑکی کو پالا جاتا تھا، پوسا جاتا تھا، نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور 1.5 سال کی جب بچی ہو جاتی تھی تو اس بچی کو لے جا کر باپ نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر اس بچی کو جنگل میں لے جاتا تھا، اور جنگل میں کسی گڈھا کھود کے گاڑ دیا کرتا تھا۔ یہ ایک چیلنج تھا جناب محمد رسول اللہ کے سامنے۔ کیسے کیسے حالات سے گزرے، تمام چیزیں سامنے۔ ایک چیز یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف مرد بھی کرتے تھے اور عورتیں بھی کرتی تھی، لیکن عورتوں کے لیے کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتوں کے لیے کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عورتیں سارے کپڑے اتار دیا کرتی تھی اور بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھی، بالکل برہنہ، بالکل نیکٹ ہو جایا کرتی تھی، بالکل نیوڈ ہو کر، بالکل برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس مقدس مقام کا حال تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کیا تھا۔ غور کرو، خانہ کعبہ کا طواف تو کیا جا رہا ہے، لیکن قوم ابراہیمی کے اندر جو جہالت بری ہوئی تھی اس میں یہ بھی جہالت تھی، نبی اکرم نے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عورتیں خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر، بالکل ننگی ہو کر طواف کر رہی ہیں، ان کو کپڑے پہن کر طواف کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام آیا، اس نے عورتوں کو برہنہ ہو کر طواف کرنے سے منع کیا ہے، اور بلکہ یہاں تک قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جاتے وقت، ہر اللہ کے گھر میں جاتے وقت تم اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو۔ خذوا زینتکم، اپنے آپ کو پناہ سوار کر تم اللہ کے گھر میں جایا کرو۔ اس قرآن کی آیت نے عورتوں کو برہنہ طواف کرنے سے روکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت عجیب قسم کی بدعتیں قوم ابراہیمی کی اندر تھی۔ ایک چیلنج نہیں تھا، ایک چیلنج ہمارے نبی کے سامنے بہت سے چیلنج تھے، بہت سے چیلنج، لیکن ایک ایک چیلنج کو اٹھاتے گئے اور ختم کرتے چلے گئے، اور آپ ان تمام چیزوں کا خاتمہ آپ نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا، کسی بھی نعمت کو دنیا میں نازل کیا تو احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، اللہ نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، آسمان سے بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا، اللہ نے سورج بنایا تو احسان نہیں جتایا، اللہ نے چاند کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا، آسمان سے بارش برسائی تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اے بندو بہت بڑا احسان کیا، ہم نے زمین سے غلہ پیدا کیا تمہارے کھانے کے لیے تو احسان کیا، نہیں، کسی بھی نعمت کو اللہ نے دیا تو احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اس نے جناب محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا اور کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، مکے کے اندر آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا اے مومنو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا ایک رسول دیا۔ سب سے بڑا احسان، زمین بنائی احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا، میرا احسان ہم نہیں جتاتے ہیں، یہ احسان ہم کر رہے نہیں،
بارش برساتے احسان کر رہے نہیں کیا جاؤ، ہمارا کوئی احسان ہم نہیں جتاتے ہیں۔ اللہ نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ساری نعمتیں دی، بارش، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اس نے نبی اکرم کو بھیجا تو کہا مومنو یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ کو امتی بنایا، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، یہاں سے کیوں نہ ہو احسان۔ شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 18 موجود ہے۔ ویداہامد پرش مہانیما دتو ورل تپس پرستات ینیایا، یہ مہانتا ہے، اور اسی لیے عرش والے نے، اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تمہیں۔ احمد آئے گا، ویدا حامد احمد آئے گا، پرش انسان ہوگا، یہاں تو ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ عجیب کیفیتیں ہیں۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ باپ تھے؟ ہاں تھے۔ جس کا باپ تھا اس باپ کا بیٹا انسان نہیں تھا۔ کیسی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں ہمارے۔ اچھا ماں تھی؟ ہاں۔ نام کیا تھا؟ آمینہ تھا۔ اچھا نبی کی ماں کا نام آمینہ تھا؟ ہاں۔ محمد آمینہ کے بیٹے تھے؟ کہاں بیٹے تھے؟ ہاں تھے۔ انسان تھے؟ نہیں تھے۔ عقل دیکھیے، عقل۔ باپ تھا؟ ہاں تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اچھا نبی کا دادا تھا؟ کہاں تھا؟ کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔ اچھا نبی کا دادا تھا؟ کہاں؟ کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔ اچھا ان کا پوتا تھا؟ کہاں؟ کون تھا؟ محمد۔ تو محمد انسان تھے کہ نہیں تھے؟ نام نہیں لے رہا ہوں لیکن چوٹ لگ رہی ہوگی، یہ میرے ہی اوپر کہہ رہا ہے، یہ میرے ہی اوپر کہہ رہا ہے۔ حالت یہ ہوگی۔ اب آگے اور نہیں کہوں گا نا، ورنہ یہ کہیں گے کہ اب تو ٹوٹل میرے ہی اوپر کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، وید اور پران تک کہہ رہے ہیں ویدا حامد پرش انسان ہوگا، اور انسان بھی کیسا ہوگا؟ مہانیمادت۔ مہانیمادت اسکند 12 شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر 18۔ اتنا بڑا مہان پروش ہوگا احمد کہ اس کے برابر دتو کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہاں برابر نہیں، ان سے زیادہ بڑا مقام بھی دے دیا گیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز اذان تو دیں گے اور اس میں نام تو محمد کر لیں گے، رسول تو نبی کو مانیں گے، رسول تو محمد کو مانیں گے، لیکن نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، اپنے امام اور بزرگ کے طریقے پر پڑھیں گے، اپنے پیروں اور بزرگوں کے طریقے پر پڑھیں گے۔ نام تو تم نبی کا لیں گے، لفظ تو رسول ادا کریں گے، لیکن نماز تو ہم رسول کے طریقے پر پڑھیں گے ہی نہیں۔ ایسے پڑھو یہ بھی صحیح، ایسے پڑھو یہ بھی صحیح، ہاتھ نہ بھی باندھو تو بھی چلے گا، چھوڑ دو تو بھی چلے گا، کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تب بھی چلے گا، اور نہ کہو سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر کہہ کر ایک دم گھس جاؤ تب بھی چلے گا۔ نماز ہم رسول کے طریقے پر نہ پڑھیں گے، ہاں کلمہ ضرور ادا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مہانیمادت ورڑ۔ مولانا جرجی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلے تو کسی چیز کے پیچھے پڑھ کے رہ جاتے تھے، اب تو اشارہ کر کے نکل جاتے ہو، یہی ٹھیک ہے۔ مہانیمادت، اتنا بڑا مہان پروش ہوگا، مہان پروش ہوگا، دت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورڑ تپسا، ایشور کا، اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد رسول اللہ نے جتنا اللہ کا نام لیا، میری پرانی کیسٹیں اور تقریریں اٹھا کر دیکھ لو، کوئی منٹ کوئی لمحہ آپ نے چھوڑا ہی نہیں جہاں اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ صبح آنکھ کھلی صبح اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، اللہ کا نام لے رہے ہیں، الحمدللہ الذی، الحمدللہ اللہ کا نام۔
وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام لیا. وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیا. تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، تو اللہ کا نام لیا. جب تک نماز میں اللہ کا نام لیا. رکوع میں گئے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمد، اللہ کا نام. سجدے میں گئے اللہ اکبر، اللہ کا نام. سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، اللہ کا نام. اور تحیات میں بیٹھے تو التحیات للہ، اللہ کا نام. نماز شروع کی، اللہ کا نام. نماز ختم ہو رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب بھی اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہوئے، اللہم افتح لی، اللہ کا نام. مسجد سے نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک، اللہ کا نام. گھر میں گھس رہے ہیں، بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام. گھر سے نکل رہے ہیں، بسم توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ کا نام. میرے پیارے ساتھیو، چھینک آئی، الحمدللہ، اللہ کا نام. سامنے والا چھینکا، اس نے کہا الحمدللہ، اس کی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ کا نام. سلام کیا آپ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کا نام. ہاتھ ملایا تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام. میرے بھائیو، قضائے حاجت، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام. کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام. یہاں تک کہ لیٹرین کے لیے قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام. اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام. اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام. ورڑ تپسا، وہ پورا کا پورا اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اللہ کے نام کا ورنن کرے گا پوری زندگی. اور پورے 24 گھنٹے میں دن اور رات کا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا بتا دو میرے بھائیوں جہاں اللہ کے رسول اللہ کا نام نہ لے رہے ہوں. کوئی مریض اس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے. کوئی آ رہا ہے مریض، اللہ کے رسول میرے اوپر کچھ اثرات ہیں دکھائی دے رہے ہیں، دم کیجئے، تو آپ اس کو بھی دم کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ اللہ کا نام لے کر اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر تو اللہ کا نام لے کر. میرے پیارے ساتھیوں، پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کے نام میں لگا رہے ہیں. اللہ کے نام. چھت پہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، پہاڑی سے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا نام. میرے بھائیوں، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. اللہم، اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، اللہ کا نام. میرے بھائیوں، پوری کا پورا، پوری کی پوری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اللہ کے نام میں گزرا ہے. یہ ہے ورون تپسا، ایشور کا، اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا. پرستات، اسی کے کڈیا میں چلے جانا، پرستات، اسی کے گھر میں گھس جانا، یعنی اسی کے دھرم کو سویکار کر لینا، اسی کے راستے پر چلنا. یل نہیں آیا پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ غیر مسلم کی کتاب کہہ رہی ہے احمد کا، محمد کا راستہ ہی ہے جو تمہیں جنت میں لے جاتا ہے. محمد کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے راستوں کو اپنا لیا ہے، کتنے لوگوں کے راستے کو. ہائے ہائے، کبھی زندگی میں کیک نہیں کاٹتے تھے، اب کیک کاٹا جا رہا ہے، اور کیک بھی کاٹا گیا تو ایسا ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول. کیسے کیسے کیک کاٹے جاتے ہیں. اپنے بچے اور اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کا بھی جنم دن منانا اسلام میں جائز نہیں. شریعت جنم دن منانے کی اجازت، نبی کی حدیث جنم دن منانے کی اجازت، ڈیٹ آف برتھ منانے کی اجازت آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں نہیں دیتی ہے، اپنے بارے میں کیا دے گی. فرمایا جب تمہارا بیٹا زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. جب وہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہلواؤ. جب 7 سال کا ہو جائے تو مسجد کی طرف لے کر آؤ. 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مار مار کر مسجد میں لاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے جب 3 سال کا ہو جائے تو چھوٹا کیک کاٹو.
جب 7 سال کا ہو جائے تو اتنا بڑا کاٹو، اور جب ہمارا کاٹو تو کم سے کم کئی من کا کاٹو، کئی من کا کاٹو۔ پاکستان کے اندر دیکھا آپ نے کیک بھی کاٹا گیا، ڈی جے بھی بجائے گئے، اور نبی کا جنم دن مناتے ہوئے منی بدنام ہوئی کا گانا بھی گایا گیا۔ یہ حال ہے نبی اکرم کا جنم دن منانے والوں کا، یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے اور اتنے بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی نبوت آج بھی بڑی ہے، آپ کا مقام آج بھی اتنا بڑا ہے کہ جس نبی کو ایک دن میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں پر کھڑے ہو کر پکارا جاتا ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ تمہارے سال میں ایک دن یاد کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ جس نبی کو ایک دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکارتا ہو اور ہر مسلمان اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب یہی کہہ کر ادا کرتا ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر جب آواز دیتا، جب یہی ادا کرتا ہو تو ہر مسلمان ایک دن میں 5 مرتبہ نام لے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے رہا ہے، لیکن نماز ختم کرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، دن بھر میں 5 مرتبہ نبی کا نام لے رہا ہے۔ اس نبی کو تمہارے ایک دن میں یاد کرنے کا محتاج نہیں ہے وہ نبی کی اس کو سال میں ایک بار یاد کرو۔ مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مہاتما گاندھی کا جنم دن مناتے ہو، راجیو گاندھی کا، سونیا گاندھی کا، تو ہمارے نبی کا ان سے کم تھے؟ اللہ کے بندو، سونیا گاندھی، راجیو گاندھی، اندرا گاندھی کا جنم دن اس لیے منتا ہے کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کم سے کم 2 اکتوبر آتا تو لوگ گاندھی جی کو یاد کر لیتے کہ آج کے دن گاندھی جی پیدا ہوئے، اس لیے منایا جاتا تاکہ لوگ ان کی قربانیوں کو بھول نہ جائیں۔ لیکن ہمارے نبی کو تو بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ جرجیز، چیخ چیخ کے تم مر جا، لیکن اگلے سال ہم پھر کاٹیں گے، اور رب کعبہ کی قسم، تم کاٹتے جاؤ ہم بولتے جائیں گے، تم کاٹتے جاؤ ہم بولتے جائیں گے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آؤ تو صحیح۔ آج کچھ زیادہ ہو گیا، نہیں اب اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مہان تھے۔ مہانی مادت ورتپت پرستت ینی آیا، سورگ میں جانے کا، جنت میں جانے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، نبی کا، محمد کا، احمد کا راستہ ہے، اس راستے کو اپناؤ۔ میرے بھائیوں، پھر اس نبی کی شان